اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان 2019 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ پاکستان سٹیزن پورٹل کی کمزوری کی نشاندہی۔ توبہ ٹیک سنگھ، نومبر 2019۔ ہماری ستمبر کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ پیر محل سے تعلق رکھنے والے شہزاد اور ان کی خاندان کو سلسلہ احمدیہ میں داخل ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک مقامی ملا ان غریب اور مظلوم متاثرین کے خلاف تحریک میں پیش ہے۔ کچھ مقامی مہذب عمائدین نے اس مسئلے کو ملا کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس مظلوم اور غریب متاثرہ شخص کو اس کے حال پر چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ ملا کا کہنا تھا کہ اگر شہزاد مذہب کی تبدیلی پر جماعت کی طرف سے ملنے والی رقم سے مجھے بھی حصہ دے تو میں اس معاملے سے لا تعلق ہو جاؤں گا۔ اس پر شہزاد نے کہا کہ مجھے کوئی رقم نہیں دی گئی۔ ملا نے شہزاد کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے اسے قرآن کریم پر حلف اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ شہزاد کے ایسا کرنے سے وقتی طور پر انہیں ملا کی مخالفت سے نجات ملی۔ پیر محل میں احمدیوں کے تحفظ کی بدترین صورتحال کے پیش نظر پرائم منسٹرز پاکستان سٹیزن پورٹل پر شکایت درج کرائی گئی، جس کے جواب میں احمدیوں کو کہا گیا کہ یہ حساس معاملہ ہے۔ سٹیزن پورٹل اس معاملے پر کسی بھی قسم کی کارروائی سے قاصر ہے۔ ہماری رائے میں وزیر اعظم عمران خان کا پیش کردہ پاکستان سٹیزن پورٹل ایک احسن حکومتی اقدام ہے، تاہم ایسا نہیں لگتا کہ وزیر اعظم نے متعلقہ عہدیداروں کو ایسے حساس معاملات سے لا تعلق رہنے کی ہدایت کی ہوگی۔ یہ خود ساختہ پابندیاں متعلقہ حکام سے رجوع کیے بغیر نچلی سطح کی انتظامیہ کی طرف سے لگائی جا رہی ہیں۔ یقیناً وزیر اعظم نے کسی بھی جماعت یا برادری کے تحفظ کے خطرات کے حوالے سے درج ہونے والی شکایت کو اس طرح سے نمٹنے کی ہدایت نہیں کی ہوگی۔ ضلع توبہ ٹیک سنگھ کے احمدیوں کی طرف سے ملنے والی یہ رپورٹ فیصلہ کن حکمت عملی پر تحقیقات کی متقاضی ہے۔ احمدی کاروبار کے حق سے محروم۔ گرین ٹاؤن، 26 ستمبر 2019۔ گرین ٹاؤن کے ایک رہائشی احمدی مکرم عبدالعزیز صاحب نے ایک ڈیری فارم کا کاروبار شروع کیا تاکہ لوگ ڈیری کی مصنوعات خرید سکیں۔ وہ یہ کاروبار لمبے عرصے سے کر رہے ہیں۔ ان کے فارم کے سامنے ایک مدرسہ اور ایک مسجد بھی ہے جس میں ملا ختم نبوت کانفرنسز منعقد کرتے ہیں۔ کچھ عرصے سے ملا مقامی افراد کو مذکورہ احمدی کے ڈیری فارم کے خلاف بھڑکا رہے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہاں سے دودھ نہ خریدیں کیونکہ یہ قادیانیوں کا کاروبار ہے۔ دوسری طرف ملا نے مکرم عبدالعزیز صاحب سے کہا ہے کہ اگر وہ علاقے میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو احمدیت ترک کریں۔ ملا کے زیر قیادت مخالفین جماعت نے 26 ستمبر کو نماز فجر کے بعد جلوس کے ہمراہ ڈیری فارم کے سامنے احتجاج کیا اور احمدیت مخالف نعرہ بازی اور وال چاکنگ کی۔ نیز لکھا کہ ایمان لانے والوں کے لیے قادیانیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی خرید و فروخت منع ہے، قادیانی کافر ہیں وغیرہ۔ اس صورتحال کے پیش نظر ڈیری فارم کو کسی اور جگہ منتقل کرنا پڑا۔ احمدی کو گھر کی تعمیر میں مشکلات کا سامنا۔ سلاں والی، ضلع سرگودا۔ مکرم عبدالعزیز صاحب اور ان کے بھائی کی سلاں والی ضلع سرگودا میں مشترکہ جائیداد ہے جہاں وہ اپنے گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ 21 اکتوبر کو اسسٹنٹ کمشنر آفس سے ایک سرکاری اہلکار، ایک ریونیو اہلکار اور مدرسہ حسینیہ سے مولوی محمد افضل موقع پر پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کو اطلاع ملی ہے کہ احمدی یہاں مدرسہ تعمیر کر رہے ہیں، اس لیے اس کی تعمیر فوراً روکی جائے اور مدرسہ یا مسجد کی تعمیر کے لیے درکار NOC حاصل کیا جائے۔ باوجود احمدی بھائیوں کی یقین دہانی کے کہ وہ اپنا گھر تعمیر کر رہے ہیں، مندرجہ بالا افراد کا اصرار تھا کہ وہ تعمیر روکیں اور اسسٹنٹ کمشنر آفس رابطہ کریں۔ اس کے بعد وہ اہلکار اور مولوی احمدی مربی صاحب کے گھر اور نماز سینٹر گئے جو کہ رحمت کالونی میں واقع ہے۔ جب دونوں احمدی بھائی اسسٹنٹ کمشنر آفس پہنچے تو معاندین احمدیت مولوی بھی وہاں موجود تھے۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر احمدی بھائیوں کو علم ہوا کہ ملا زیر تعمیر عمارت منہدم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسسٹنٹ کمشنر نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا
اور احمدیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ حلف اٹھا کر اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ زیر تعمیر عمارت ان کا گھر ہے۔ احمدیوں نے اسسٹنٹ کمشنر کے اس حکم کی تعمیل کی۔ اس کے باوجود اس قضیے کا کوئی فیصلہ نہ کیا گیا، اور جب اسسٹنٹ کمشنر سے رابطہ کیا گیا تو اس نے بتایا کہ اس مسئلے کو دبا دیا گیا ہے، اس لیے کچھ دن انتظار کریں۔ اس پر احمدی بھائی ڈپٹی کمشنر سے ملے اور اس کے سامنے مسئلہ پیش کیا، جس پر ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کو اس مسئلے کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے، جس کے نتیجے میں اس مسئلے کی تحقیقات اور سفارشات کی تیاری کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں مدرسہ حسینیہ کا انچارج ملا بھی شامل تھا۔ 4 نومبر کو ڈپٹی کمشنر نے احمدی بھائیوں کے حق میں فیصلہ دیا، جس کے بعد گھر کی تعمیر کا دوبارہ آغاز کیا گیا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مشاورتی اور تحقیقاتی ٹیم میں ملا کو شامل کرنے سے پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ روا رکھا جانے والے سرکاری اور معاشرتی رویے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ احمدیوں کی مخالفت کو ہوا دینے کا ایک نیا طریق۔ ٹک ٹاک ایک تفریحی ایپ ہے جو صارفین کو ویڈیو بنانے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 90% ٹک ٹاک صارفین کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے لاکھوں نوجوان اس سماجی رابطے کی ایپ کے زیر اثر ہیں۔ اس کے ذریعے بہت سے لوگ اپنا ما فی ضمیر بیان کرتے ہیں، چاہے وہ کسی دوسرے کے خلاف نفرت انگیز بیان ہی کیوں نہ ہو۔ احمدیت مخالف عناصر نے احمدیوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ احمدیہ مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد احمدیوں کے خلاف دشمنی پھیلانے کے لیے ٹک ٹاک کا استعمال کر رہے ہیں، جس کی ایک مثال حال ہی میں 3 نومبر کے روزنامہ ڈان میں شائع ہوئی۔ طاہر زمان کے نام سے ایک نوجوان نے ملا خادم رضوی کی آواز کو ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے لیے استعمال کیا۔ طاہر نے اپنی ٹک ٹاک پروفائل پر احمدیت مخالف ویڈیو ریکارڈ کی، جس میں اس نے احمدیوں اور بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف نہایت دل آزار زبان استعمال کی ہے۔ روا میں جماعت مخالف جلوس۔ 10 نومبر 2019 جماعت مخالف گروپ، خاص طور پر مجلس احرار پاکستان اور ختم نبوت تنظیم احمدیوں کی دل شکنی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے دن بھی انہوں نے جماعت احمدیہ کو گالیاں دیں اور اہلیان روا کی دل شکنی کی۔ مجلس احرار کی قیادت دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے کے باعث عید میلاد النبی منانے کے قائل نہیں۔ اس کے باوجود روا ایسا شہر ہے جہاں یہ لوگ بھی میلاد مناتے ہیں۔ ان کی معاندانہ کارروائیوں کا مقصد اہلیان روا کو اشتعال دلانا اور ان کی دل آزاری کرنا ہوتا ہے۔ احمدیوں کی طرف سے روا میں فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دینے والی کانفرنسز اور جلوس کو روکنے کے لیے انتظامیہ کو تحریری طور پر استدعا کی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود حکام کی طرف سے مخالفین جماعت کو ہر بار جلوس نکالنے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ مجلس احرار نے مدرسہ احرار الاسلام کوٹ وساوا میں، جو کہ روا کے مضافات میں ایک گاؤں ہے، سالانہ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی۔ یہ کانفرنس ملا عبداللطیف خالد ڈپٹی امیر مجلس احرار الاسلام کی زیر صدارت منعقد ہوئی، جس کا تعلق چیچا وطنی سے ہے۔ اس کے علاوہ سید کفیل بخاری ملتان سے، فیصل آباد سے مولوی اعظم اور طاہر سلیم، شجاع آباد سے محمد اسماعیل اس کانفرنس میں شریک تھے۔ ان سب کی تقاریر جماعت احمدیہ اور بانی جماعت احمدیہ کے خلاف ہتک آمیز اور گالی گلوچ پر مبنی تھیں۔ اس کانفرنس میں شاملین کی تعداد کئی سو نفوس پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد مجلس احرار الاسلام کے مرکزی امیر سید عطاء المہیمن شاہ بخاری کی زیر قیادت روا میں جلوس نکالا گیا، جس میں تقریباً 2500 افراد شامل تھے۔ اس جلوس سے مذکورہ بالا مولویوں کے علاوہ ملا شاہد کشمیری اور عطاء اللہ شاہ بخاری اور محمد علی مغیرہ نے بھی احمدیت مخالف تقاریر کیں۔ اس جلوس کے اختتام پر چنیوٹ سے مسلم لیگ نون کے ممبر قومی اسمبلی مولوی الیاس چنیوٹی نے دعا کروائی۔ ایک اور جلوس مسجد بخاری محلہ دارالفضل سے ملا امیر ارشد کی زیر قیادت نکالا گیا اور اقصی چوک پہنچا۔ اس جلوس میں 150 افراد شامل تھے۔ اقصی چوک پر ملا شجاع آباد نے جماعت احمدیہ اور بانی جماعت احمدیہ کے خلاف بدزبانی اور گالم گلوچ پر مبنی تقاریر کیں۔
ملا اور مخالفین کا روا کے مضافات نیز دور دراز کے شہروں سے روا میں اکٹھے ہونا اور احمدیوں کو اشتعال دلانا نیز احمدیوں کے قابل تعظیم وجودوں کے خلاف ہرزہ سرائی کا کیا جواز ہے؟ ان کا یہ عمل احمدیوں کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ پیر محل پنجاب میں احمدیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی۔ پیر محل ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ 27 اکتوبر 2019۔ گزشتہ کچھ عرصے سے یہاں جماعت مخالف سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے اور مخالفین جماعت احمدیوں کو مستقل مختلف ہتھ کنڈوں سے ہراساں کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک نو مباح احمدی کو قبول احمدیت کی بنا پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ 27 اکتوبر 2019 کو رات 10 بجے کے قریب 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے مسجد کے مین گیٹ کو کوئی زوردار چیز ماری۔ چنانچہ وہاں پر موجود مربی صاحب نے جب شور سنا تو باہر آ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اگلے روز انہوں نے دیکھا کہ کسی نے ایک اینٹ دروازے پر ماری ہے۔ سیکیورٹی کیمروں کو جب چیک کیا گیا تو 2 نامعلوم آدمیوں کو دروازے پر اینٹ مارتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مسجد کے قریب ایک ہمسایہ مسجد کے سامنے کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے۔ یہاں مخالفین اس تگ و دو میں مصروف ہیں کہ کسی طرح احمدیوں کے خلاف تبلیغ احمدیت کی FIR درج کرا دیں، لیکن خاطر خواہ ثبوت نہ ہونے کی بنا پر مخالفین اپنے مقاصد میں تاحال کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہم مزقہم کل ممزق وسحقہم تسحیقا۔